السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ان پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث عباس۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنیور صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ سے ان کی ملاقات کرائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ایچ اے پاکستان کلین اینڈ گرین پروجیکٹ کس طرح سے چل رہا ہے اور اس کو کس طرح سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان سے ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کی طرف سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جی شکریہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو عمران خان کا ویژن ہے وہ کتنا کمپلیٹڈ ہے اور اس پر مزید کتنا کام ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اس کے ویژن کا یہ فائدہ ہوا ہے آپ کو کہ اتنا بڑا جب ڈیزاسٹر آیا ہے کے پی کے میں اور آپ کے پورے سندھ میں اور بلوچستان میں آیا ہے، کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس سیلاب کو روکا ہے تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے دور میں جتنا زیادہ کام ہوا ہے آج تک نہیں ہوا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ مور دین 3 ایئرس پی ایچ اے کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اب دوبارہ آپ کو پی ایچ اے کا چیئرمین بنائیں گے، آپ کا سر کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ نے مطلب کتنی اس میں امپروومنٹ کی کوشش کی ہے؟ کوشش دیکھیں کہ ہم نے اسی عملے کے ساتھ، اسی مشینری کے ساتھ ملتان کے جو پارکوں کی حالت تھی وہ بالکل آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ ملتان میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ جی ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ، انہی مشینری کے ساتھ ملتان کو گرین کیا ہے۔ لیکن جو 3 مہینے 6 مہینے 4 مہینے یہ جو آئے ہیں ہمارے، جو میں ڈی نوٹیفائی ہوا ہوں، پھر وہی سلسلہ چلا ہے کہ لوگوں نے کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ اصل میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے افیسران آفس سے باہر نہیں نکلتے۔ ہارٹیکلچر کا جو کام ہے وہ آفس میں بیٹھنے کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے پارکوں کا، گرین بیلٹس کا ہے، اس کو وزٹ کرنا ہے بار بار۔ چند عرصہ ہی ہوا ہے 3-4 سال میں ہم نے ملتان کی حالت بدلنے کی پوری کوشش کی ہے اور کسی حد تک ہم اللہ کا شکر ہے کامیاب بھی رہے۔ کہ پورا شہر اس بات کو مانتا ہے کہ ہم نے ملتان کے پارکس ٹھیک کیے ہیں، ملتان کے گرین بیلٹس ٹھیک کیے ہیں، ملتان میں ہم نے پلانٹیشن کی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ بڑے 15 سے 16 فٹ کے ہم نے بڑے درخت لگائے، چھوٹوں کا کوئی شمار نہیں، وہ لاکھوں میں لگے ہیں، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ ہم نے جو بڑی سائز کے درخت لگائے ہیں وہ بھی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ملتان میں جو آپ کا کلین اینڈ گرین پروجیکٹ ہے اس میں نیو پروجیکٹ کون کون سے آپ کے جاری ہیں اور کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے جو 60 پارک تھے اس میں سے کوئی چند ہی پارک تھے جو مینٹین تھے، باقی پارک سب نے 60 کے 60 پارک مینٹین کیے ہیں۔ پھر ہم نے اپنا شامود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ بھی تھے، ایم این اے بھی تھے حلقے سے، ان سے بار بار میں ملا، ریکویسٹ کی کہ میں ایز اے چیئرمین پی ایچ اے کام کر رہا ہوں، آپ مہربانی کریں کچھ اسپیشل فنڈ جو ہم نکال کے دیں، ہم پارک بنواتے ہیں۔ تو مخدوم صاحب نے ایک اسپیشل فنڈ ہمیں اس کا 4 کروڑ روپے دیا، اس میں ہم نے مخدوم صاحب کے لیے 7 پارک ہم نے جو اس حلقے میں بنتے ہیں، مخدوم صاحب کے حلقے کے بنتے ہیں، وہ 7 پارک ہم نے اس کو نئے، اس میں 3 پارک بالکل نئے ہیں، باقی پرانے جو پارک تھے جس میں کوئی ٹیوب ویل نہیں تھا، لائٹ نہیں تھا، پانی کا سسٹم نہیں تھا، روشنی بینچ نہیں تھے، ان کو ہم نے ٹھیک کیا، اس میں پلانٹیشن بھی کی ہے، اس کو ٹھیک بھی کیا ہے، جس میں مدنی پارک ہے، عمر پارک ہے، جناح پارک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم نے جناح پارک میں مخدوم صاحب کے بھی فنڈ میں سے کوئی پیسے نہیں لگائے، لیکن ہم نے وہاں پرائیویٹ پارٹیوں سے، یا ٹوٹل والے ہیں، ایک اور پیسٹی سائڈ کی کمپنی بہت بڑی ہے، اس سے ہم نے پلانٹیشن کرائی ہے۔ مختلف مخیر افراد سے جب ہمیں پودے ملتے رہے تو ہم نے پلانٹیشن پورے ملتان میں نہیں کی، بلکہ ہم نے ملتان کے بڑے کالج ہیں، ولیسن کالج ہے، علمدار حسین کالج ہے، سائنس کالج ہے، ان میں بھی کی ہے، ہم نے پائلٹ اسکول میں کی ہے، مختلف اسکولوں میں، جہاں ایک آپ کے ادھر ہے اپنا مظفر آباد والی سائڈ پہ گرلز کالج ہے، اس میں ہم نے پلانٹیشن کی ہے، جہاں ہمیں کسی نے بلایا ہم نے پلانٹیشن کی ہے، سڑکوں پہ، روڈوں پہ کی ہے، اور لوگوں کو ہم نے کہا کہ آپ پودا ہم لگاتے ہیں، آپ پانی دینے کا بندوبست کریں۔ وہ بھی ہمارا ایک تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے، کافی مدرسوں کے باہر، اسکولوں کے باہر، اسکولوں میں ہم نے پودے لگائے، لوگ اس کو بڑی محنت سے چلا رہے ہیں۔ یعنی کہ تعلیمی اداروں بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں؟ اسکول اور کالج کے بچے پودے جب لگائیں گے تو ان کو دوبارہ اس علاقے کے بچے ہیں تو وہ آ کے اس کو پانی بھی دیں گے، اس کا نگہداشت اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، ہمیں روڈ پر نا کافی ایک پودے نظر آتے ہیں جو کہ ملتان کی خوبصورتی میں اور ملتان کو ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں، تو سر جو روڈ پر پودے لگے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، ان کو پانی وغیرہ کون دیتا ہے؟ اس میں پہلے تھے ہمارے 3 زون تھے، زون 1، زون 2، زون 3۔ میں نے آ کے اس کا زون 4 کا ایک اضافہ کیا، اس کو گرین بیلٹس کے لیے علیحدہ ٹیم رکھی ہم نے، اس کے لیے
اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایک علیحدہ رکھا جو انچارج تھا، اور اس میں جو پلانٹیشن کی ایک پوری ٹیم ہم نے کٹنگز کی ٹیم لی، مالیوں کی ٹیم لی، تقریباً 30 سے 40 مالی ہم نے علیحدہ سے لیے، وہ اس کو واچ کرتے تھے۔ پھر میں خود سارا دن اسی روڈوں پہ ہم پھرتے تھے، اس کی پکچر لیتے تھے جہاں پانی نہیں آتا تھا۔ ہمارے پاس 10 سے 11 باؤزر ہیں پانی کے، ٹریکٹر بھی ہیں، ٹرالیاں بھی ہیں، ہم اس کے ذریعے پانی دیتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں۔ جہاں اگر پانی مس ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک گروپ بنایا ہوا ہے پی ایچ اے کا، اس میں ہارٹیکلچر کے جتنے ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی ہے، میں ایز چیئرمین، وائس چیئرمین، ہم نے سب نے مل کے پھر اس میں کہیں سے بھی کوئی شکایت آتی ہے ہم اس میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پرسو بھی کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پی ایچ اے کس طرح سے ملتان کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کر دی؟ یہ 9 نمبر چوک ایک مثال ہے کہ اس پہ پودے جب لگے ہیں تو ملتان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں ضلعی انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو کیا ہے، اور اس کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس میں گورنمنٹ کے پیسے نہیں خرچ ہوئے۔ یہ جو چوکوں کی مختلف چوکوں میں تعمیر ہوئی ہے، جی جی یہ مختلف پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے کی ہے۔ واچ اس کو پی ایچ اے کرتا ہے، انیشیٹو اس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ، جس میں خواجہ عمیر صاحب تھے، خواجہ اپنا عامر کریم صاحب تھے، عامر خٹک صاحب تھے، ان لوگوں نے، ڈاکٹر ارشاد صاحب تھے، ان لوگوں نے بڑا اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اور پارٹیوں کے کیونکہ ساتھ بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں، ان کو بھی ایک گارنٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم یہ 4-5 سال تک آپ کا چھوٹا سا نام بھی لکھا رہے گا۔ جیسے آپ دولت گیٹ چوک دیکھیں، اس میں ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے، چوک بھی خوبصورت ہو گیا، گرینری وہ ہم دیکھتے ہیں، باقی جو تعمیرات کے خرچے ہیں وہ اس پرائیویٹ پارٹی سے ہم نے کرائے ہیں۔ سر، ملتان کی جو ترقیاتی پروگرام ہو رہا ہے جن میں پی ایچ اے کا اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو ملتان کی خوبصورتی کے حوالے سے پی ایچ اے کون سے نیو پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے؟ یہ ہمارے 2-3 پروجیکٹ اور بنے ہوئے ہیں۔ قلعے کے اوپر دائیں سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ جو واٹر ورکس روڈ ہے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر اپنا کمشنر جاوید اختر محمود صاحب نے ایک مطلب ہے کہ اس میں ایک ساتھ دیا ہمارا۔ ہم نے روڈ کے درمیان جو آپ کا بہاولپور روڈ جس کو کہتے ہیں، پرانا بہاولپور روڈ جس کو ہائی کورٹ روڈ کے بھی کہتے ہیں، ہم نے اس کو مال روڈ کی طرح کے ایک آئیڈیل روڈ بنا رہے ہیں۔ چاروں طرف ہم نے پودے لگائے ہیں، بڑی سائز کے درخت لگائے ہیں، لیکن اس کو پودے لگانے پہ جتنی ہماری محنت ہوئی ہے، ایک پودے سے 10 گنا زیادہ ہمارا خرچ آیا ہے اس کو سڑک کے اندر ڈرلنگ کرنے میں، کیونکہ اس کی 4-5 تہہ تھی سڑک کی، اس کو ڈرل کر کے اچھے خاصے اخراجات ہوئے ہیں۔ ایک ٹرالی مٹی کی اس گڑھے میں پڑی ہے تو پھر وہ ایک درخت لگا ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ عام درخت لگ گیا یا اس کو اکھاڑ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس ایک درخت کو لگانے پہ ہزاروں روپے خرچ ہوئے، اور یہ اس کو بڑی محنت سے ہم نے لگایا ہے۔ ان کی حفاظت کرنا بھی انہی لوگوں کا فرض ہے۔ اب آپ شام کو جب نکلتے ہیں، آپ کو یہ ہائی کورٹ روڈ پہ مزہ آتا ہے، آپ آ جائیں، اب 9 نمبر چنگی پہ کھڑے ہو جائیں، اس سے آپ چلے جائیں یونیورسٹی تک، BZU تک چلے جائیں، آپ پھر آ جائیں اپنا 9 نمبر چنگی پہ آ جائیں، یہاں سے آپ چلے جائیں عیدگاہ تک، عیدگاہ کے دائیں بائیں دیکھیں آپ کو پارک بنے نظر آئیں گے۔ عیدگاہ سے آگے آپ چلے جائیں چوک کمارا تک، چوک کمارا سے لے کے آپ NLC بائی پاس تک، اس سے بھی آگے چلے جائیں، ہم نے درخت بڑی سائز کے ٹرمیریا اور پلکن لگائے ہیں، اس کو پانی بھی دیتے ہیں۔ پھر آپ NLC بائی پاس سے آپ چلے جائیں، آپ اپنا جو جنرل بس اسٹینڈ تک پورا سینٹرل روڈ جا رہا ہے اتنا لمبا، 800-900 بڑے سائز کے ہم نے درخت لگائے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے پروجیکٹوں پہ ہم نے اس کو کام کیا ہے۔ اب آگے اللہ کرے ہمارے جو آفیسرز ہیں، اگر ہم نہ بھی ہوں، سسٹم بن جائے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کا بن جائے، تو وہ ملتان تو گرین ہو گیا ہے، ہو جائے گا، مزید بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں مطلب لوگ اپنے گھر میں کون سا ایسا پودا لگائیں جس کا ایکسپینس بھی کم ہے اور جس کی وجہ سے مطلب خوبصورتی بھی ہو اور پولوشن میں کمی لائی جا سکے؟ کوئی بھی درخت آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ گھر میں پھل والے درخت لگائیں، آپ انار لگائیں، آپ جامن لگائیں، امرود لگائیں، آم لگائیں، کوئی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن گھر چھوٹے چھوٹے شہر میں یہاں چلتے نہیں ہیں۔ یہاں آپ بڑی سائز کے پلانٹر لیں، پلانٹر کے اندر بیلیں لگائیں، پودے لگائیں، پھول لگائیں، گلاب لگائیں، چیزیں لگائیں، اور ویجیٹیبل لگا سکتے ہیں گھر میں خواتین۔ جو ہم اس پہ کام میں نے شروع کرنا تھا، کیا بھی تھا، پھر میری تعیناتی ختم ہو گئی تو میں ہٹ گیا۔ تو ہم چاہ رہے تھے ہم یونیورسٹی جو زرعی یونیورسٹی اس کے ساتھ مل کے، روس آصف صاحب کے ساتھ مل کے ہم ایک پروجیکٹ شروع کر رہے تھے، کلاسز بھی شروع کر رہے تھے کہ ہم خواتین کو ان کو موٹیویٹ کریں کہ گھر میں آپ سبزی اپنی خود اگائیں، جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گھر میں آپ کے روز مرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹماٹر ہیں، دھنیا ہے، پودنا ہے، مرچ ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو خود لگا سکتے ہیں۔ لہسن ہے، پیاز ہے، یہ آپ خود اپنے پاس گھر میں لگا سکتے ہیں، اور آپ کو وہ جو جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ سپرے شدہ سبزی ہے، یا اس کی بچت آپ کی ہو جائے۔ اچھا سر،
پارکس میں لوگ اکثر تفریح کرنے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو مائنڈ فریش کرنے جاتے ہیں، ریلیکس ہونے جاتے ہیں. اکثر نا پارکس میں صفائی وغیرہ نہیں ہوتی، انتظامیہ کام صحیح کرتی ہے. تو سر اس پہ جو پارک میں شہری آ رہے ہیں کن ہدایات پر عمل کریں یا کیا آپ کے ساتھ تعاون؟ دیکھیے تمہیں آنا چاہیے. آپ واک شروع کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، آپ کا شوگر ختم ہو جائے گا، اسٹریس میں ختم ہو جائیں گے، آپ کی اتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تو آپ کو میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. پارک ہم نے اس لیے مینٹین کیے ہیں اور بڑے خوبصورت پارک بنے ہوئے ہیں اس وقت. ہم نے ایک اس کے لیے شکایت سیل بنایا ہے. ہر پارک کے باہر ایک بورڈ لگا ہے، اس پہ واٹس اپ نمبر دیا ہے. میرے فیس بک پہ بھی وہ نمبر چل رہا ہے. اس پہ آپ فوٹو اور ویڈیو بنا کے ڈالیں اور ہمیں لوکیشن بتائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کو جلد سے جلد ریموو کریں گے. سر آپ ہمارے چینل کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح یہ اویئرنیس کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، لوگوں تک جا رہی ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اس طرح کے آپ ایشوز ڈھونڈیں، اس طرح کی چیزیں دیں، ہر ادارے میں جائیں اور لوگوں کے مسائل نکالیں، اس کو اوپر تک بھجوائیں. جی سر، تو ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنیو صاحب. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حارث عباس کو دی اجازت، اور اگلے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا.